بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کا چھٹا دن اور آج کے دن کی دعا کو ذکر کرنے سے پہلے اس بات کی جانب انشاءاللہ ہم سب توجہ کریں گے کہ یہ ماہ مبارک رمضان اپنے دنوں، اپنے تمام تر پاکیزہ لمحات کے ساتھ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ اس کا ہر دن، ہر آنے والا لمحہ ہمارے لیے ایک فرصت لے کر آ رہا ہے، ایک موقع لے کر آ رہا ہے کہ اپنی تربیت کر سکیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور مزید خدا کا قرب حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ان تمام تر لمحات کو اور ان تمام تر دنوں کو اپنے لیے فرصت شمار کریں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں۔ آج کے دن بھی ہم خدا سے کچھ خاص ترین چیزیں مانگنے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو معصوم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، کہ خدایا آج کے دن مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کہ کہیں میں تیری معصیت میں نہ لگ جاؤں، تیرے گناہوں میں مصروف نہ ہو جاؤں۔ یعنی انسان اگر کچھ دیر کے لیے بھی ولایت خدا سے باہر قدم رکھے گا تو ولایت شیطان میں داخل ہوگا۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی اور لمحہ برابر بھی اگر خدا اس سے اپنی نظر کرم کو ہٹا لے تو انسان معصیتوں میں لگ جائے، گناہوں میں لگ جائے۔ لہٰذا انسان ہمیشہ محتاج ہے اپنی زندگی میں کہ اس کو یہ توفیقات ملتی رہیں، نیک عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے کی۔ اب دیکھیں، جس گناہ کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، مولا میر کائنات کا نہایت خوبصورت جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ انسان کو بدبودار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہمارا جسم بدبودار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب آنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں اس جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس جسم پر خوشبو لگانی پڑتی ہے۔ تو مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ بھی انسان کو بدبودار کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری وجود پر اس کے اثرات شاید مجھے محسوس نہ ہو پائیں، لیکن میرا روحانی وجود بدبودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کو بھی خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اگر میرا وجود بدبودار ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے استغفار کے ذریعے سے اس کو دوبارہ خوشبودار کرنا ہے، اس کو معطر کرنا ہے۔ لہٰذا خدا کی معصیت، ان گناہوں کی شدت کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والی چیزیں۔ آپ کسی بھی گناہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تو اس کے اثرات میری زندگی میں کیا آ سکتے ہیں۔ اگر لالچ کو اٹھایا جائے تو یہ انسان کی ذلت اور خواری کا باعث بنتی ہے۔ اگر غیبت کو اٹھایا جائے تو یہ بھی انسان کی شخصیت کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں جن سے خدا مجھے اور آپ کو روکنا چاہتا ہے، ان کی شدت کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا رہے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے گناہ ایک بھاری بھرکم پتھر کی حیثیت رکھتا ہے، کہ مومن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پتھر میرے اوپر آ کر گر نہ جائے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی بڑا پتھر آ کر گر جائے تو انسان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مومن گناہ کو اس طرح سے تصور کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کافر گناہ کو ایک مچھر جیسا سمجھتا ہے کہ جو اس کے ناک پر آ کر بیٹھا اور فوراً وہاں سے دور ہو گئے، یعنی وہ اپنے گناہ کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو یہ جو آج ہم خدا کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا اس احساس کو میرے دل میں دے، اور دوسری چیز جو آج ہم خدا کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنے غضب کا نشانہ مت بنا، مجھ پر اپنے غضب کا تازیانہ مت مار۔ یہ غضب کا تازیانہ کب انسان پر لگتا ہے؟ جب انسان کوتاہی کرتا ہے، یعنی وہ خدا کہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ پروردگار کہ جو انسان پر سب سے زیادہ مہربان ہے، آخر وہ خدا کیوں چاہے گا کہ انسان کو عذاب میں مبتلا کرے؟ یقیناً یہ میرے اپنے اعمال ہیں، میری اپنی معصیتیں ہیں کہ جو میرے لیے سزا کو لے کر آتی ہیں، جو عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں خدایا اگر ایسی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو خدایا مجھ پر اپنا جو عذاب ہے وہ نازل نہ کرو، مجھ پر اپنی سزا کو نازل نہ کر۔ اور اگر کبھی خدا ہمیں تازیانہ مارتا بھی ہے، ہمیں سزا دیتا بھی ہے، تو ہمیں بہتر بنانے کے لیے، تاکہ انسان غفلت سے نکلے، بیدار ہو جائے اور جو غلط رستے پر چل رہا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز جو آج ہم خدا سے نعمت اور احسان کے عنوان سے مانگ رہے ہیں کہ آج مجھے اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا کے رکھ۔ یعنی خود معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، یہ احسان ہے۔ اگر کسی کو یہ فرصت مل جائے، کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو معصیت سے بنائے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج کا دن خدا نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس پر اپنی نعمت کا نزول کیا ہے۔